کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے جی، اللہ کا لاکھ لاکھ کرو۔ اچھا، یہ دریائے سوات کے قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم آپ کو وزٹ تو پہلے پچھلے ولاگ میں ہم نے کروا دیا ہے سارا، اور بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دریا کے کنارے پہ کیا کر رہے ہیں۔ جی جی تو یہ زمرود کا پتھر میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ بہت نایاب ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو طارق بھائی، ابھی ہمیں نا سوات کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گا۔ جی، سوات کی ہسٹری یہ نا کہ 800 سال پہلے یہاں پر بدھزم چلتا تھا، ٹھیک اور ہے۔ مختلف قسم کے لوگوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، اچھا اچھا جس میں سب سے پہلے بدھ مذہب کے لوگ تھے، پھر منگول تھے، اجڑ تھے، گجر تھے، پھر اچھا، اسی کے بعد منگول بھی اس ایریا میں رہے ہاں ہیں؟ منگول بھی تھے۔ اور وہ تو بہت وحشی لوگ تھے، جی مطلب بہت۔ بالکل بالکل، اچھا وہ لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے حکومت کی ہے۔ جب محمودی غزنوی آیا اور یہ علاقے فتح کر کے، تو کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ کو مار دیا، اور کچھ جو ہے نا مسلمان ہو گئے۔ تو ان میں سے جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے وہ کوہستانی ہیں، جو یہاں سے پٹن دوبیر کوہستان اور تل کوہستان میں یہ لوگ آباد ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح صحیح۔ انہی کی نسل کے لوگ ہوئے۔ دوسرا یہاں پر جو یوسف زئی تھی، یوسف زئی کے لوگ جو ہے نا اس کی محمودی غزنوی کی بات ہوئی، کچھ لوگ آ کے یہاں پر یہ علاقے فتح کر کے اور مسلم کمیونٹی کو فروغ دے دیا۔ صحیح صحیح صحیح۔ جی، اچھا، اور تو اسی یہ جو پہاڑ ہیں زمرود کے، یہ ہم لیز پہ لے سکتے ہیں؟ اس کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ کتنی لیز ہوتی ہے اس کی؟ اس کا تو مجھے اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کتنی لیز پر دیتے ہیں، لیکن لیکن لاکھوں میں ہی ہوگی نا؟ لاکھوں میں ہے۔ لیکن اگر لیز پہ، مطلب کم لیز پہ بھی مل جائے نا، تو جو مشینری کا خرچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا وہ ہی جو کھدائی کرتے ہیں، کیونکہ پتھر کی کھدائی آپ کو پتہ ہے بہت جو زوردار کام ہے، تو اس ہے۔ میں کئی لوگوں کی اللہ معاف کرے جانیں بھی چلی جاتی ہیں، کئی جی لوگ مر جاتے ہیں، بالکل، تو بڑا سخت کام ہے یہ۔ ہاں جی۔ تو سوات کی جو ہسٹری ہے، یہ عبد الودود سب سے پہلے جو تھا وہ راجہ اشوکا تھا، اس کے راجہ بعد اشوکا سب ہاں سے پہلا جو یہ راجہ تھا وہ یہ سوات بدھ ایریا مذہب کا کی تھا، نسل سے تھا۔ لیکن پھر یہ پاکستان کی ہسٹری سے پہلے ہے، ہاں پہلے ہے، بر پہلے صغیر کی بھی ہاں ہسٹری ہاں سمجھ لے کے پہلے ہے۔ جی جی اس کے بالکل، بعد عبد الودود آئے تھے، ہاں تب بر صغیر تھا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو اسی کے بعد دوسرا حکمران تھا سید عبد الجبار شاہ تھا، تیسرا حکمران جو تھا وہ میاں عبد الودود تھا، ودود تھا۔ پھر چوتھا حکمران جو آخری حکمران تھا وہ اس کا بیٹا میاں گل اورنگزیب تھا۔ صحیح ہو گیا۔ 1949 میں لیاقت علی خان آیا اور والی سوات سے ملا کہ ابھی صحیح پاکستان صحیح۔ میں ریاست جو ہے نا وہ آزاد ہو گیا ہے، آپ اچھا، اپنا جو یہ ریاست ہے نا ابھی پاکستان میں جم کر لو۔ صحیح تو ہے۔ اس نے بڑے خوش اخلاقی سے یہ اپنا ریاست دے دیا، اور اس یہ وقت ولی سوات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی والی سوات کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا 57 روپے تولے پہ کے حساب سے جو ہے نا 3 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا تھا۔ اچھا، یہ یہ کہہ تین رہے ہیں لاکھ کہ جی روپے اس ولی وقت بھی سوات دیے کے تھے۔ پاس لیاقت علی خان آئے تھے، جو ہمارے بانیوں میں جی جی کاؤنٹ ہوتے ہیں، جی پاکستان بالکل، کے جو بانی تھے، تو سوات پاکستان کا حصہ نہیں تھا، سوات خود ایک سٹیٹ تھا۔ یہ اپنا ایک اسٹیٹ تھا، ہاں، اپنا ان ریاست تھا۔ کا سکہ، ان کا روپیہ، ان کی ہر چیز علیحدہ تھی۔ جی تو ولی سوات کے پاس لیاقت علی خان صاحب جب آئے، اور ان کے جو بڑے تھے وہ قائد اعظم سے بھی ملے ہوئے ہیں، ملکہ الیزابیتھ جو ادھر بھی آئی ہیں اور ان کے لیے گاڑیاں بھی گفٹ لے کے آئی تھی، تو اس طرح ان کا ایک بہت نام تھا، جی نامور لوگ بالکل، تھے اور بڑے اپروچ والے لوگ تھے۔ تو پھر لیاقت علی خان جب آئے ادھر سوات میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ضم کرنا چاہتے جی جی ہیں پاکستان میں آپ کا حصہ، جی تو جی انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے اور بڑے خوش آئین اس چیز کو کہا، اور سوات کو پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ پاکستان کا جب حصہ بنایا تو انہوں نے، ان کی خوشی کا تقاضا آپ ادھر سے لگا لیں کہ 3 لاکھ روپیہ 1994 میں انہوں نے دیا تھا ایز اے چیک، ایسے ہی ہے جی، ہاں کہ جو پاکستان نیا وہ آزاد چیک ہوا ہے، چلتے تھے۔ ہاں یہ غریب ہوئے اور یہ میری طرف سے میری طرف پاکستان غریب تھے، آزاد نیا ہوا تھا، تو یہ میری طرف سے آپ کو جو ہے گفٹ ہے۔ تو تب 97 روپیز پاکستانی 97 روپیز کا سونا تھا تولہ، یہ تب کی بات کر رہا ہوں میں۔ والی سوات نے جب اس کے بدلے بس ایک ریکویسٹ کیا لیاقت علی خان سے کہ میرے جو لوگ ہیں یہ نان ایجوکیشن ہے، اپنا کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کی اتنے پیسے والے لوگ نہیں ہیں، بس اسی سے میں ریاست اور اسی سے گندم، مکئی، یہ چیزیں لیتا ہوں اور ٹیکس کے طور پہ، اور آگے فروخت کر کے میں اپنا جو سیکورٹی اور حکومت ہے یہ چلا رہا ہوں۔ صحیح 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 تو آپ مہربانی کر کے کہ ہم پہ یہاں پہ 100 سال تک ٹیکس نہیں لگاؤ۔ صحیح ہے۔ تو لیاقت علی خان کو پہلے بھی والی سوات نے خوش کیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ جا کے قائد اعظم سے ملا اور اس کی یہ ریکویسٹ قائد اعظم کو پیش کیا، تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، جب یہ اتنا اچھا بندہ ہے، بڑے خوش اخلاقی سے اپنا ریاست، اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا،
تو ان کی یہ بات مانی. اور لوگ جو تھے نا تو 100 سال تک یعنی 1959 میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور 2059 میں یہ معاہدہ ختم ہونا تھا. لیکن عمران خان کی دور حکومت میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا. تو میں بھی ٹیکس لگا دیا گیا کو مجھ سے. ٹیکس لگا دیا. اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو جب ہم نے انہوں نے ولی سوات نے پاکستان میں ضم کی تھی تو ان کی ایک ہی شرط تھی کہ اس جو سوات پہ جتنے بھی ایریا سوات میں آتے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو 100 سالہ معاہدہ تھا, 100 سال کے لیے ٹیکس نہیں لگا تھا. لیکن خان کے دور میں, عمران خان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے فارنر پرائم منسٹر تھے, ان کے دور میں ٹیکس دوبارہ لگا دیا گیا تھا, جبکہ یہ 2069 ایسے ہی ہے 1969 میں یہ ضم ہوا تھا اور 2069 میں یہ ٹیکس ختم ہونا تھا. اور اس کے بعد لیکن انہوں نے پہلے ہی لگا دیا. اب ادھر ابھی بھی نان کسٹم گاڑیاں جو ہیں وہ الاؤ ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, لیکن گھروں پہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اور چیزوں پہ بھی ٹیکس ہیں, لیکن فیکٹریز وغیرہ پہ ابھی نہیں ہے. نہیں فیکٹریز پہ ہے, دکانوں پہ ہے, ہوٹلز پہ. اچھا فیکٹریز پہ بھی لگ گیا ہے, گھر پہ بھی ہے, ہوٹل پہ مطلب لگا دیے گئے ہیں, جبکہ ان کا معاہدہ 2069 مطلب 2069 تک تھا اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں میرے لحاظ سے تو میں خوش ہوں اس بات پہ, کر لیا. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, میرا ایک گھر ہے, میں پاکستان کے ہر چیز میں ٹیکس دیتا ہوں, ایک گھر ہے تو میں خوشی سے اس میں بھی دوں گا. صحیح ٹھیک ہے, لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ٹیکس کے پیسے یہ صحیح جگہ پہ نہیں لگتے. ابھی ایک آدمی اس کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں, بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں, تو اس سے لے لے اور اپنے عوام کی خدمت میں لائے. تو یہ اس سے چلیں بڑی بات ہے جی, بڑا اچھا کہا انہوں نے, اور یہ عوام کی واقعی خدمت میں لانا چاہیے. میں ایز اے ٹریولر بھی یہ کہہ رہا ہوں, اور چونکہ میں ایک میڈیا پرسن ہوں تو اس لحاظ سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ عوام کے کام آئے, نہ کہ یہ خزانوں میں ہی جاتا رہے. تو آج کا ولاگ ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. طارق بھائی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.